بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جمائی روکنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جواب: دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ سوال: جنسی امراض سے چھٹکارے کے لیے سردیوں میں کون سی سبزی کھانی چاہیے؟ جواب: شلجم۔ سوال: دجال کی کون سی آنکھ کانی ہوگی؟ جواب: دائیں آنکھ۔ سوال: گھر میں کون سا پودا ہو تو سانپ آتے ہیں؟ جواب: رات کی رانی۔ سوال: کس پیغمبر کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ سوال: کس وقت آنکھ کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: صبح جلدی آنکھ کھلنا۔ سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: ایران سے۔ سوال: کون سی عورت سانولے رنگ کے مرد کو پسند کرتی ہے؟ جواب: غریب عورت۔ سوال: رات کے وقت کون سی چیز کھانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ جواب: کھجور۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبوت کے کتنے سال بعد پیدا ہوئیں؟ جواب: 1 سال بعد۔ سوال: سردیوں میں پانی کم پینے سے مرد کی کون سی چیز کمزور ہو جاتی ہے؟ جواب: گردے۔ سوال: جس کے گھر شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہوں وہ کون سا ایک کام کرے؟ جواب: وہ روزانہ چھت پر پرندوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کرے۔ سوال: کون سی چیز گھر میں موجود ہو تو جادو جلدی اثر کرتا ہے؟ جواب: مکڑی کا جالا۔ سوال: وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب: وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے، اس کی نماز موت کے بعد نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سوال: دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ جواب: خانہ کعبہ۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب: زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قابل زکوٰۃ مال نہیں تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ جواب: ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جواب: جنوب کی طرف۔ سوال: کیا جانوروں کو کھانے کے بعد دعا کرنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، کسی بھی کھانے کے بعد شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ سوال: کیا اللہ کے 99 نام حفظ کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے 99 نام یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سوال: کیا عورت کے لیے گھر کے اندر پردہ کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر گھر میں غیر محرم موجود ہو تو پردہ ضروری ہے۔ سوال: کیا غیبت کا کفارہ ہے؟ جواب: جی ہاں، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ متعلقہ شخص سے معافی مانگی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ سوال: کیا رات کو پانی پینے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، رات کو یا دن پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ سوال: کیا خواتین مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، خواتین اپنے گھروں میں ایک مخصوص جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ سوال: کیا اللہ کی یاد صرف نماز تک محدود ہے؟ جواب: نہیں، اللہ کی یاد ہر وقت اور ہر حالت میں کی جا سکتی ہے۔ سوال: کیا رشتہ داروں کو صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق رشتہ داروں کو صدقہ دینا دوہرا ثواب دیتا ہے۔ سوال: کیا شوہر کا بیوی کو معاف کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے؟ جواب: جی ہاں،
معاف کرنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ سوال: کیا اسلام میں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ جواب: جی ہاں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے کیونکہ اس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سوال: کیا ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا دیا جاتا ہے۔ سوال: کیا غریب کو زکوٰۃ دینا افضل ہے یا مسجد تعمیر کرنا؟ جواب: ضرورت کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لیکن غریب کی مدد کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ سوال: کیا پانی کا ضیاع گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، پانی کا ضیاع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کی مدد کریں گے؟ جواب: نہیں، قرآن کے مطابق قیامت کے دن ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ سوال: کیا مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا منع ہے؟ جواب: جی ہاں، مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا آداب کے خلاف ہے۔ سوال: کیا اسلام میں فضول خرچی منع ہے؟ جواب: جی ہاں، فضول خرچی کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ سوال: کیا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، رمضان کے روزے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں۔ سوال: کیا بچوں کو اچھی تربیت دینا والدین پر فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، بچوں کی اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ سوال: کیا جادو کا اثر قرآن کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ البقرہ اور معوذتین کا ورد جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ سوال: کیا خواب میں اچھے اعمال کی نشانی ملتی ہے؟ جواب: جی ہاں، خواب میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ سوال: کیا دن کے وقت قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے؟ جواب: جی ہاں، دن اور رات دونوں میں قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ سوال: کیا شکر گزار بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، شکر گزار بندے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ سوال: کیا قیامت کے دن سورج زمین کے بہت قریب ہوگا؟ جواب: جی ہاں، احادیث کے مطابق سورج زمین کے قریب ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوگا۔ سوال: کیا برتن میں کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن اور انگلیاں چاٹنے کو برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ گناہ کرنے سے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب: نکاح جنت میں بھی باقی رہے گا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جواب: پیر کے دن۔ سوال: وہ کون سی تکلیف ہے جس میں رحمت ہے؟ جواب: جس میں صبر ملے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی میں آ کر اسے بے چین کر دیتی ہے مگر اس کا مقصد انسان کو بہتر بنانا ہوتا ہے؟ جواب: مشکلات اور آزمائشیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ کو قضا نہیں پڑھ سکتے۔ سوال: کس پیغمبر کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کامنٹ میں دیں گے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا؟ جواب: وہ روزہ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: 7 گھوڑے تھے۔ سوال: اسلامی سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ جواب: 354 دنوں کا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ جنت کا لباس کا حصہ ہے؟ جواب: وہ ہے تقویٰ۔ سوال: اذان میں اللہ اکبر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے والا۔
سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا کیے گئے؟ جواب: 9 معجزے عطا کیے گئے تھے۔ سوال: وہ کون سی آیت ہے جو قرآن پاک میں بار بار دہرائی گئی ہے؟ جواب: اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب: میاں بیوی کے رشتے کو۔ سوال: کیا جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، جائز نہیں ہے۔ سوال: انسان نے دنیا میں پہلا قدم کس جگہ رکھا تھا؟ جواب: سری لنکا میں رکھا تھا۔ سوال: کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام کو چھوڑنے سے۔ سوال: کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: تنگ اور باریک لباس پہننے سے۔ سوال: قیامت کے دن کون سا عمل سایہ کی طرح ہوگا؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ جواب: شرم و حیا دیکھ کر۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھ سکتے؟ جواب: گزرے ہوئے کل کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ سوال: جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب: 4 دریا موجود ہیں۔ سوال: کس نبی نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازوں کے تعمیر کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب: کوئی اولاد نہیں تھی۔ سوال: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب: ہاتھی سب سے کم دودھ دیتا ہے۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: عبد الرحمن تھا۔ سوال: قرآن مجید میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 700 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار کس صحابی سے پورا قرآن سنا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب: کوے کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سوال: قرآن میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: ابو لہب کو۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: جو حصہ حرام کھانے سے بڑا ہوا ہوگا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ جواب: زبان کی حفاظت کرو کیونکہ زیادہ بولنا ندامت لاتا ہے۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورت زلزال کو۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انسان کی پہچان کیا بتائی ہے؟ جواب: بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سوال: لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ دیکھ کر پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم؟ جواب: شرم و حیا کو دیکھ کر۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی کون سی باتیں سب سے زیادہ اہم ہیں؟ جواب: وہ نصیحت جو دل میں جگہ بنائے اور عمل کی طرف مائل کرے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برات میں کون سی سورت آئی؟ جواب: سورت نور آئی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوست اور دشمن کی پہچان کیسے بتائی؟ جواب: دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری خطاؤں سے روکے اور دشمن وہ ہے جو تمہاری تعریفوں سے تمہیں برباد کرے۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دینے کا بہترین طریقہ کیا بتایا ہے؟ جواب: مشورہ دو مگر حق اور سچ کی بنیاد پر تاکہ بھٹکنے سے بچو۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے سال بعد قبول ہوئی؟ جواب: 20 سال کے بعد۔
سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی کیا اہمیت بتائی ہے؟ جواب: نماز اللہ کے قریب جانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ سوال: صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: آٹا دینے سے۔ سوال: جس بندے پر جادو ہو اس پر یہ 5 علامات ہوتی ہیں۔ جواب: جس شخص پر جادو کیا گیا ہو اس میں مختلف علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جو جادو کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہیں، تاہم عام طور پر درج ذیل علامات دیکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1: نفسیاتی و ذہنی علامات: اچانک غصہ آنا یا چڑچڑا پن محسوس ہونا، وہم اور وسوسے آنا، خاص طور پر جادو یا دشمنی کے بارے میں بغیر کسی وجہ کے خوف، گھبراہٹ محسوس کرنا، دماغی الجھن اور خیالات کا بکھر جانا، عبادات میں دل نہ لگنا اور غفلت محسوس کرنا۔ نمبر 2: قرآن پڑھتے یا سنتے وقت بے چینی محسوس کرنا، عجیب و غریب خواب آنا جیسے سانپ، بچھو، کچرا یا مردے دیکھنا، گھر یا جسم پر غیر معمولی اثرات محسوس کرنا جیسے چیزوں کا خود بخود ہلنا یا سائے نظر آنا، اچانک کاروبار یا ازواجی زندگی میں غیر معمولی رکاوٹیں آنا۔ سوال: جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے غلام تھے؟ جواب: نمرود کے۔ سوال: گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں؟ جواب: صحیح مسلم کی کتاب۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کی کیا اہمیت بتائی ہے؟ جواب: سچائی سب سے بڑی فضیلت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی کیا تعریف کی ہے؟ جواب: تقویٰ وہ ہے جو تمہیں برائی سے روکے اور نیکی کی طرف لے جائے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اور عمل میں کیا فرق بتایا ہے؟ جواب: علم بغیر عمل کے بیکار ہے اور عمل بغیر علم کے خطرناک ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: سخاوت اللہ کے قریب کرتی ہے اور دلوں کو نرم کرتی ہے۔ سوال: کیا وضو کے بغیر اذان سننا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اذان سننے کے لیے وضو ضروری نہیں۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جھوٹ بولنے سے روزے کا روحانی اجر ختم ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا وضو کے دوران بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو دھونا درست ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن دائیں ہاتھ سے شروع کرنا سنت ہے۔ سوال: کون سی سورت دن میں 3 مرتبہ پڑھنے سے اچھا اور بہترین رشتہ آتا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن۔ سوال: کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو رزق کو روکتی ہے؟ بعض گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، اس کی کیا روحانی وجوہات ہیں؟ جواب: اگر گھر میں حرام کمائی، ناجائز تصاویر یا ہر وقت جھگڑے ہوں تو یہ رزق کی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ صفائی، استغفار اور گھر میں درود شریف پڑھنا برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال: رات کو 3 بجے آنکھ کھل جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: روحانی لحاظ سے مانا جاتا ہے کہ رات کے اس وقت جاگنا بعض غیر مرئی طاقتوں کی مداخلت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وقت زیادہ تر منفی توانائیوں کے اثر کا سمجھا جاتا ہے۔ سائنسی لحاظ سے یہ نیند کے سائیکل کی بے ترتیبی یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوال: اگر دل اچانک گھبرانے لگے تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ جواب: اچانک گھبراہٹ بعض اوقات کسی آنے والے خطرے، بری خبر یا روحانی اثر کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ سائنسی طور پر یہ اینزائٹی یا دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی بھی ہو سکتی ہے جو لاشعوری طور پر ذہنی دباؤ کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: اگر کسی کا نام بار بار ذہن میں آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: روحانی طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نام بار بار ذہن میں آئے تو یا تو وہ شخص بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے یا پھر آپ کی اور اس کی روحانی توانائیاں کسی طرح جڑ چکی ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ کسی ناتمام تعلق کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔
سوال: رات کو نیند میں جسم جھٹکا کیوں کھاتا ہے؟ جواب: سائنسی طور پر یہ نیند کے دوران ہونے والی قدرتی حرکت ہیپنک جریک کہلاتی ہے، جو اس وقت ہوتی ہے جب دماغ سونے اور جاگنے کے درمیان ہوتا ہے۔ روحانی حوالے سے بعض لوگ مانتے ہیں کہ یہ کسی پوشیدہ مخلوق کی مداخلت یا کسی اندیکھی توانائی کا اثر ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا بار بار آئینہ دیکھنے کا دل کرنا کسی خاص چیز کی نشانی ہے؟ جواب: اگر کسی کا بے حد آئینہ دیکھنے کا دل کرے تو یہ کم اعتمادی، خود پسندی یا روحانی اثرات کی علامت ہو سکتی ہے۔ بعض روایات میں آئینے کو جادوئی طاقتوں سے بھی جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آئینہ بعض اوقات غیبی دنیا سے جڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سوال: کیا ہر وقت سونے کا دل کرنا کسی بڑی پریشانی کی نشانی ہے؟ جواب: جی ہاں، ہر وقت نیند کا آنا کسی ذہنی دباؤ، ڈپریشن یا جسمانی کمزوری کی علامت ہو سکتا ہے۔ بعض روحانی نظریات میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ نیند کسی روحانی اثر یا جادو کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ منفی توانائیاں اکثر انسان کو سست اور کمزور کر دیتی ہیں۔ سوال: اگر اچانک بے وجہ رونا آ جائے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جواب: اچانک رونا بعض اوقات اندرونی جذبات کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو لاشعوری طور پر باہر آ جاتے ہیں۔ روحانی حوالے سے بعض لوگ مانتے ہیں کہ جب کسی پر کوئی روحانی بوجھ یا توانائی کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔